یہ میں آپ کو 500 سال پرانا عقیدہ بتا رہا ہوں اہل سنت کا، جلدی سے سنیے۔ مجدد وثانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں، یہ مکتوبات 59 میرے سامنے ہیں، فرماتے ہیں تمام صحابہ کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ان میں سے افضل حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو اصحاب کے حالات سے بخوبی واقف ہیں، انہوں نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگ بہت بے قرار ہو گئے، پس ان کو حضرت ابوبکر صدیق سے بہتر کوئی شخص آسمان کے سائے تلے نہیں ملا، پس انہوں نے ان کو اپنا والی بنا لیا۔ یہ سری دلالت اس بات پر ہے کہ تمام صحابہ حضرت صدیق اکبر کے افضل ہونے پر متفق ہیں، اور ان کے افضل ہونے میں اجماع صدر اول میں ہوا، یعنی صحابہ کے دور میں ہوا، اور یہ اجماع قطعی ہے۔ فرماتے جس کا انکار دخل نہیں، اور اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے۔ فرماتے ہیں جو اس میں سوار ہوا وہ بچ گیا، اور جو پیچھے رہا وہ ہلاک ہو گیا۔ فرمایا بعض عارفوں نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو ستاروں کے مانند ہیں، اور یہ ساری تفصیل ذکر کرنے کے بعد حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بات کو ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ سب بہتر حکمتیں اور نیک گمان پر محمول ہے۔ یعنی آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ کے بعد کسی کو اس درجے کا ایمان نصیب نہیں ہوا جو صحابہ کا تھا، ان کی منزلت پر کوئی نہیں پہنچ سکتا، ان کے مقام کو کوئی نہیں پا سکتا۔ ہاں ان میں اگر کوئی باہم کوئی بصورتاً جھگڑا ہوا یا کوئی بات چیت ہوئی تو مجدد صاحب کیا لکھتے ہیں، فرمایا وہ حرص وہ ہوا اور جہالت سے نہ تھا، اس میں کوئی لالچ نہیں تھی۔ میں جمعے میں اس کو مزید کلیئر کروں گا کہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں آپ نے کیا لکھا، سیدہ زہرا پاک کے بارے میں کیا لکھا، حضرت عائشہ پاک کے بارے میں کیا لکھا۔ یہ الحاد اور رافضیت اور کفر کے مقابلے میں پہلی تحریک ہے جس پر حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ پہلا مورخ بر صغیر کا، جو تقسیم ہند میں جنہوں نے دو قومی نظریے کی داغ بیل بٹھائی ہے، وہ عقیدہ دیتے ہیں اور اشاعہ فرماتے ہیں اس چیز کو، آپ اس چیز کو ذکر کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ ایک جملہ میں یہاں پر کہوں گا جو یہاں پر بات مکمل ہو جائے گی اور کھل کر آپ کے سامنے آ جائے گی۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کیا لکھتے ہیں، دیکھو پہلے خلیفہ کون ہے، جلدی بولیے، دوسرے، تیسرے، چوتھے، مولا علی۔ اب یہ کہنا کہ یہ تو خلافت ہے، ولایت کی ترتیب یہ نہیں ہے، یہ راستہ جو پیدا کیا جا رہا ہے یہ اہل سنت کا نہیں ہے۔ کتنا بڑا دھوکہ اگر تو مجدد صاحب کے دور میں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو لکھتے ہیں کہ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امام برحق اور خلیفہ مطلق حضرت ابوبکر ہیں، ان کے بعد حضرت عمر ہیں، ان کے بعد عثمان ہیں، ان کے بعد علی ہیں، اور ان کی فضیلت ان کی خلافت کی ترتیب پر ہے۔ بات سن رہے ہیں آپ؟ فرماتے ہیں جو پہلا خلیفہ ہے وہ ولی بھی سب سے پہلا ہے۔ فرمایا یہی بات تو بحر شریعت کے اندر ہے، یہی بات امام احمد رضا نے لکھی، کہتے ہم ابو بکر صدیق کو پہلا خلیفہ مانتے ہیں لیکن افضل ہم مولا مرتضیٰ کو مانتے ہیں۔ حضرت مجدد صاحب کہتے ہیں سنی وہ ہے کہ جو ترتیب خلافت کی ہے وہی افضلیت، وہی خیریت، وہی ولایت کی ہے۔